السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الخدا حبیبنا و حبیب رب کبریا وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ آج میرے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں جو انتہائی معتبر معزز علماء اکرام تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر اسماعیل امین صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ عالم دین ہیں، امام و خطیب ہیں، معلم بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے منسلک ہیں، وہاں بھی تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ایک معتبر نام و مقام، اور آپ کی پی ایچ ڈی کی اسپیشلائزیشن ناظرین یہ کہ آپ نے حدیث کے اس پہلو پر کام کیا ہے جو بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک جو ہیں ان میں کچھ چیزوں کو آپ نے جو منسوخ فرمایا اور کچھ کو حکم دیا۔ جیسے ہم قرآن مجید کے ناسخ و منسوخ کو جانتے ہیں کہ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس میں پہلے حکم کو اللہ نے منسوخ کر دیا اور اس کے اوپر دوسرے حکم لے آئے۔ تو اس طرح حدیث کے اس پہلو پر بہت کم کام لوگوں نے کیا، یا کیا بھی ہے تو وہ اس طرح منظر عام پر نہیں ہے۔ تو آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا ماشاءاللہ اس میں اسپیشلائزیشن ہے، پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولانا سید ریاست حسین شاہ صاحب۔ مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا ماشاءاللہ ذرائع ابلاغ میں جانی پہچانی شخصیت ہے، معتبر عالم دین، امام و خطیب، پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حج کی فرضیت اور اہمیت۔ یا ناظرین، سب جانتے ہیں کہ ایک آدھ ہفتے کے بعد غالباً 9 مئی کی تاریخ ہے کہ جس میں انشاءاللہ العزیز حجاج کرام کا پہلا قافلہ پاکستان، وطن عزیز پاکستان سے حرم شریف کے لیے حج بیت اللہ کی روانگی کے لیے روانہ ہوگا۔ تو یہ سلسلہ ابھی شروع ہونے والا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ ہمارا تھوڑا سا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ اپنے چینل کے توسط سے جو حجاج کرام جا رہے ہیں، جو اس کی تڑپ اور تمنا رکھتے ہیں، ان کو کچھ حج کے آداب، کچھ اس کی فرضیت، اس کے فضائل، یہ بھی ذرا آگاہ کرتے رہیں۔ تو آج ہم نے اسی مناسبت سے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ انشاءاللہ مزید اس کی جزیات پہ آئندہ بھی اللہ نے توفیق دی تو پروگرام کریں گے، چونکہ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ حج کی فرضیت کیا ہے۔ اب سب جانتے ہیں کہ حج ایک اہم ترین عبادت ہے، اور ہر اس صاحب استطاعت مرد اور عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جس کو اللہ نے اس کی توفیق دی، اس کی استطاعت دی، اور اس میں مرد اور عورت کی استطاعت کے بارے میں علماء کرام بتا دیں گے۔ جنرل جو کہا جاتا ہے کہ جو صحت مند ہو، تندرست و توانا ہو، عورت کے ساتھ اس کا جانے والا محرم بھی موجود ہو، اور اس کے پاس زادہ راہ موجود ہو، تو اس پہ اللہ نے حج کو فرض کر دیا۔ اتنی یعنی اہم عبادت کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرح سے تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ اس میں انسان بھوکا پیاسا بھی رہتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، گھر بار بھی چھوڑتا ہے، اپنی نماز کی بھی حفاظت کرتا ہے، یعنی ساری کی ساری چیزیں۔ اور پھر جو سب سے بڑی بات یہ کہ وہ 3 چیزیں، 3 اعمال کہ جن کی زندگی بھر انسان کو ضرورت ہے، اللہ نے ان تینوں کو حج مبرور کی یا قبول حج کی شرائط میں سے بیان کر دیا، اور اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ جو شخص حج کرنے کے لیے جائے وہ رفث، فسوق اور جدال، برائی، بے حیائی، گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑے سے باز رہے۔ اور یہی وہ خلاصہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی تربیت کر کے لے کے آتا ہے وہاں سے، کہ وہ زندگی بھر پھر برائی سے، گناہوں سے، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرے۔ اور پھر جو شخص ایسا حج کرتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے جیسے اسی دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، یعنی معصوم بچہ جیسے ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ تمام آداب، وہ تمام شرائط جو اس اہم ترین عبادت کے لیے لازم ہے، ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ورنہ آپ 12-14 لاکھ روپیہ جو عام ایک حاجی کا ہے، اور اس کے بعد پھر جو زیادہ مالدار حاجی ہیں جو 20-25 لاکھ دے کر کے جاتے ہیں، اگر وہ وہاں جا کر یہی کام کرتے رہیں
اور وہاں جا کر وہ رننگ کمنٹری کرتے رہیں، سیلفیاں بناتے رہیں، اور جگہ جگہ کی رپورٹ لمحہ بلمحہ وہ موبائل پہ گھر والوں کو دیتے رہیں، عبادت میں کوئی انہماک نہ ہو، خشوع و خضوع نہ ہو، تو پیسے غارت کر کے ضائع کر کے آ جائیں گے۔ تو اس لیے اس عبادت کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کی فرضیت کو جاننا، اس کی اہمیت کو جاننا ضروری ہے۔ تو آج ہم نے اسی لیے اپنے علماء کرام کو دعوت دی اپنے اسٹوڈیوز میں، تو میں حضرت مولانا ڈاکٹر اسماعیل امین صاحب سے وہ شروع کرتا ہوں، آغاز کرتا ہوں۔